فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ حیدرآباد ساؤتھ زون میں پہلی بار IPS خاتون عہدیدار کو تعینات کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق 2 دن قبل الیکشن کمشنر کی ہدایت پر ساؤتھ زون کے ڈپٹی کمشنر پولیس PSI چیتنیا کمار کا تبادلہ کر دیا گیا تھا اور ان کی جگہ ڈپٹی کمشنر پولیس کے طور پر سنیہا مہرا IPS کا تقرر کیا گیا۔ احکام تقرری جاری کیے گئے۔ 2018 بیچ کی سنیہا مہرا چنئی کی متوطن بتائی گئی ہیں۔ وہ ایگریکلچر سے ڈگری کی تعلیم حاصل کر چکی ہیں اور وہ ورنگل میں ASP شی ٹیم ڈپٹی کمشنر پولیس سے ڈپٹی کمشنر سائبر کرائم کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے چکی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں BRS اور کانگریس نے مسلم ریزرویشن فراہم کیے ہیں جس کو ختم کر دیا جائے گا اور SC ST پسماندہ اور کمزور طبقات کو یہ ریزرویشن فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے لوک سبھا انتخابات کی مہم کے حصے کے طور پر خطاب کرتے ہوئے جلسے سے الزام لگایا کہ کانگریس ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر نہیں چاہتی تھی، جس نے مندر کی تعمیر کے خلاف مقدمات درج کروائے تھے۔ تاہم مودی نے ان مقدمات میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے رام مندر کی تعمیر کو یقینی بنایا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر سے دفعہ 370 کو منسوخ کے بعد 70 سال پرانے مسئلہ حل ہوا۔ انہوں نے کانگریس اور BRS کو ایک ہی جماعت سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کالیشورم کو سب سے بڑا اسکیم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا تلنگانہ کو اس کا یوم آزادی منانے کا حق نہیں ہے؟ ہم تلنگانہ وموچن دن منائیں گے، ہم مجلس سے نہیں ڈرتے۔ اور آج میں تلنگانہ کے لوگوں کو کہہ کر جاتا ہوں، بھارتیہ جنتا پارٹی نے نرنے کیا ہے کہ مسلم ریزرویشن جو یہاں پر TRS اور کانگریس نے کیا ہے، ہم اس کو سماپت کر کر SC ST اور OBC کا ریزرویشن کرنے کا کام بھارتیہ جنتا پارٹی کرے گی، یہ ہم نے طے کیا ہے۔ بھائی اور بہنوں، اس بار تلنگانہ کی جنتا کا جو موڈ ہے وہ مودی جی کے ساتھ۔ تلنگانہ کی جنتا نے طے کیا ہے کہ ہر سیٹ سے مودی جی کو کمل کو کھلا کر دلی بھیجنا ہے۔ آج میں تلنگانہ کی جنتا کو وشواس دلانے آیا ہوں کہ سمگر تلنگانہ کا وکاس تبھی ہو سکتا ہے جب کیندر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار بنے۔ تقریباً 2 دہائیوں میں پہلی بار تلنگانہ کے سابق چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کا خاندان لوک سبھا الیکشن کے میدان سے دور ہے۔ ریاست میں 13 مئی کو منعقد چودھویں پارلیمانی انتخابات میں TRS کے بانی کے خاندان کے ایک بھی فرد نے پرچہ نامزدگی داخل نہیں کیا ہے۔ 2001 میں TRS کی تشکیل کے بعد سے پہلی بار KCR کا خاندان انتخابی مقابلے سے دور ہے۔ 2004 سے سابق چیف منسٹر پارٹی کے خاندان کے افراد نے ہر اسمبلی اور لوک سبھا الیکشن لڑتے آ رہے۔ KCR جنہوں نے علیحدہ تلنگانہ تحریک کو بحال کرنے کے لیے TDP سے استعفیٰ دے کر TRS کی داغ بیل ڈالی تھی، انہوں نے حلقے لوک سبھا کریم نگر اور حلقے اسمبلی سدی پیٹ سے الیکشن لڑا تھا۔ وہ دونوں حلقوں سے منتخب ہو گئے تھے، مگر پارلیمنٹ میں جانے اور UPA حکومت میں وزیر بننے کے لیے KCR نے حلقہ اسمبلی سدی پیٹ سے استعفیٰ دیا تھا۔ سدی پیٹ اسمبلی حلقے کے ضمنی الیکشن میں KCR نے اپنے بھانجے ہریش راؤ کو کھڑا کیا تھا اور وہ جیت گئے۔ تلنگانہ مسئلے پر کانگریس سے اختلافات کے بعد KCR کی وجہ سے 2006 اور 2008 میں ضمنی الیکشن ہوئے۔ دونوں بار KCR نے حلقہ لوک سبھا کریم نگر کی نشست برقرار رکھی۔ 2009 میں KCR نے حلقہ لوک سبھا محبوب نگر سے کامیابی حاصل کی۔ اس میعاد کے دوران KCR نے علیحدہ تلنگانہ تحریک کو بام عروج پر پہنچایا اور آخرکار علیحدہ ریاست کے قیام کے نشانے کو حاصل کیا۔ KCR کے فرزند KTR نے 2009 کے الیکشن میں حلقہ اسمبلی سرسلہ سے اپنے انتخابی سفر کا آغاز کیا۔ KTR نے 2010 کے ضمنی الیکشن میں بھی حلقہ اسمبلی سرسلہ پر اپنا قبضہ
برقرار رکھا۔ 2014 کے الیکشن میں کیسیا نے حلقہ لوک سبھا میدک اور حلقہ اسمبلی گجویل سے مقابلہ کیا اور دونوں حلقوں سے وہ منتخب ہوئے۔ حیدرآباد سے بی جے پی امیدوار کوپیلا مادھوی لتا کے پرچے نامزدگی کے وقت پارٹی کے گوشہ محل کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ کی غیر موجودگی بحث موضوع بن گئی۔ اگرچہ مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر مادھوی لتا کی پرچے نامزدگی کے موقع پر نکالی گئی ریلی میں شریک تھے، لیکن ایم ایل اے راجہ سنگھ کہیں نظر نہیں آئے، جبکہ انہوں نے رام نومی اور ہنومان جینتی کے موقع پر نکالی گئی ریلیوں میں حصہ لیا تھا، لیکن راجہ سنگھ مادھوی لتا کی مہم، جلسوں اور میٹنگوں میں نظر نہیں آ رہے۔ ہنومان جینتی ریلی میں بھی حصہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جہاں انہیں کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ وہیں کام کریں گے، لیکن راجہ سنگھ کا حیدرآباد پارلیمنٹ حلقے کے گوشہ محل اسمبلی حلقے میں پارٹی امیدوار کی انتخابی مہم میں عدم شرکت بی جے پی میں جاری اختلافات کو ظاہر کرتی ہے، جو سیاسی حلقوں میں موضوع بحث بن گیا ہے۔ دہلی شراب سکیم میں تہاڑ جیل میں محروس BRS کے رکن قانون ساز کونسل کے کویتا کی ضمانت کے لیے مندر کے باہر 116 ناریل توڑے گئے۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے بودھن ٹاؤن میں پیش آیا۔ دو نوجوانوں شیکھر اور شنکر نے یہ ناریل توڑے۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مرکز کی بی جے پی حکومت پر ریزرویشن پالیسی کو ختم کرنے کا الزام لگایا۔ بی جے پی کے 10 سالہ دور حکومت پر عوامی چارج شیٹ جاری کی گئی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان انتخابات میں بی جے پی اگر کامیاب ہوتی ہے تو وہ ریزرویشن کے حقوق کو ختم کر دے گی، اگر کانگریس اقتدار میں آتی ہے تو وہ ریزرویشن کو جاری رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ریزرویشن چاہتے ہیں وہ کانگریس کو ووٹ دیں اور جو نہیں چاہتے وہ بی جے پی کو ووٹ دیں۔ انہوں نے بی جے پی پر RSS کے ایجنڈے کو نافذ کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ مرکزی حکومت نے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی SC اور ST OBC تحفظات کو منسوخ کرنے کی سازش کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ RSS کا نظریہ تحفظات کو ختم کرنے کا ہے۔ انہوں نے مودی پر الزام لگایا کہ انہوں نے قرض کے بحران میں ملک کو ڈھکیل دیا۔ 113 లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పు తీసుకొచ్చి ఈరోజు అప్పుల ఊబిలో ఈ నయా భారతాన్ని మొత్తము తాకట్టు పెట్టినరు। ఇట్లా ప్రతి రంగంలో పోర్టులు కావచ్చు, ఎయిర్పోర్టులు కావచ్చు, జాతీయ రహదారులు కావచ్చు, లేకపోతే పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ నవరత్నాలు కావచ్చు, 60 లక్షల కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ సృష్టిస్తే వీటన్నిటిని కూడా కార్పొరేట్ కంపెనీలకు 6 లక్షల కోట్లకు తెగనమ్మేసిండు। అది LIC నుంచి మొదలు పెడితే ప్రతి సంస్థను 60 సంవత్సరాలు కష్టపడి కాంగ్రెస్ కూడబెట్టిన ఆస్తులను మొత్తాన్ని నరేంద్ర మోడీ గారు 10 సంవత్సరాలలో మొత్తానికి మొత్తం కార్పొరేట్ కంపెనీలకు అమ్మేసి డబుల్ ఇంజన్ అంటే అదానీ ప్రధాని డబుల్ ఇంజన్ లాగా ఈ దేశాన్ని పట్టి పీడించి ఈరోజు ఈ దేశాన్ని దోసుకున్నారు। تلنگانہ حج کمیٹی و دعوت اسلامی ہند کے تعاون و اشتراک سے عازمین حج کا 10واں تربیتی اجتماع اتوار 28 اپریل کو صبح 9 تا 4 بجے شام مینار گارڈن فنکشن ہال نیا پل میں مقرر ہے۔ غلام محمد اتاری کنوینر کے مطابق اس تربیتی اجتماع میں مولانا حافظ محمد عبدالرحمن قادری اتاری، مولانا مفتی صدیق مصباحی، مولانا حافظ عبدالکریم نظامی، مولانا حاجی بشیر احمد قادری اتاری مخاطب کر رہے۔ عازمین حج سے خواہش کی گئی ہے کہ حج کمیٹی ٹیلی گرام چینل میں شامل ہو جائیں تاکہ حج سے متعلق معلومات وقتاً فوقتاً فراہم ہو سکے۔ مزید معلومات کے لیے فون نمبر 040232988793 پر اوقات دفتر صبح 10:30 بجے سے شام 5 بجے کے درمیان رابطہ پیدا کریں۔ قومی کمیشن برائے پسماندہ طبقات مسلم طبقے کو جامع تحفظات فراہم کرنے پر کرناٹک کے چیف سیکرٹری کو سمن جاری کرے گا۔ اس کے صدر نشین ہنس راج اہیر نے یہ بات کہی ہے۔ NCBC نے تحفظات کے مقاصد کے لیے پوری مسلم برادری کو پسماندہ ذات قرار دینے کرناٹک حکومت کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی جامع زمرہ بندی سماجی انصاف کے اصولوں کو کمزور کرتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پسماندہ طبقات کے قومی کمیشن نے مسلم کمیونٹی کو مکمل ریزرویشن فراہم کرنے کے ریاستی حکومت کے فیصلے پر کرناٹک کے چیف سیکرٹری کو طلب کرنے کا اعلان کیا۔ NCBC نے اس فیصلے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی وسیع درجہ بندی سماجی انصاف کے اصولوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔
सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में डाले गए वोटों की 100% तस्दीक का मुतालबा करने वाली अर्जियों को मुस्तरद कर दिया है। इस पर कांग्रेस ने रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट से मुतल्लिक जिन दरख्वास्तों को मुस्तरद किया है वो इनमें फरीक नहीं थी, ताहम वो इंतखाबी अमल पर आवाम का एतमाद बढ़ाने के लिए वीवीपैट की हिमायत कर रही थी और इसकी मुहिम जारी रहेगी। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने पोस्ट किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस बराह रास्त या बिलावास्ता तौर पर वीवीपैट पर दरख्वास्तों की फरीक नहीं थी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। हमने 2 जजों के बेंच के फैसले पर गौर किया है और इंतखाबी अमल में आवाम का एतमाद बढ़ाने के लिए वीवीपैट के ज्यादा इस्तेमाल पर अपनी सियासी मुहिम जारी रखेंगे। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म और भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के स्टार कैंपेनर राहुल गांधी की तरफ से अवामी बयानात के जरिए इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक शिकायत दर्ज की है। मुख्तलिफ शिकायत पर दोनों जमातों को इंतखाबी मुहिम के नोटिस जारी किए गए। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के सदर JP नड्डा को कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तानी मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी CPIM की तरफ से मुख्तलिफ इंतखाबी रैलियों में मोदी के कुछ रिमार्क्स के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत पर नोटिस जारी किया है। कमीशन ने बीजेपी सदर से कहा कि वो वक्तन फवक्तन अपनी पार्टी के स्टार प्रचारकों की तकरीरों का जायजा लें और उन्हें चौकन्ना रहने की हिदायत दें। नोटिस की 29 अप्रैल तक नोटिस का जवाब देने की हिदायत दी गई। कमीशन ने राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की शिकायत पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेजा और उनसे 29 तारीख तक नोटिस का जवाब तलब किया। लोकसभा इलेक्शन 2024 के दूसरे मरहले में 26 अप्रैल को 13 रियासतों में 88 सीटों पर वोटिंग हुई। इसके साथ ही कर्नाटक में 14 सीटों पर वोटिंग हुई। ऐसे में जनूबी हिंद की फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार भी इसमें जोश व खरोश से हिस्सा लिए और अपना वोट डाले। इस दौरान बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने वाले अदाकार प्रकाश राज ने भी बेंगलुरु के पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। प्रकाश राज ने अपना वोट डालने के बाद खबरसां एजेंसी से बात करते हुए कहा कि मेरा वोट मेरे हक के लिए है। मेरा ये इख्तियार है कि मैं मुंतखब करूं कि कौन मेरी नुमाइंदगी करेगा, कौन पार्लियामेंट में मेरी आवाज रहेगा। अदाकार प्रकाश राज के लिए उम्मीदवार का इंतखाब करना बहुत जरूरी है। ये इस बात का ऐलान है कि आप किस पर भरोसा करते हैं। Who will be my voice in the parliament, because this is a vote for the country. A representative who will be in the parliament, who will represent your aspirations, who will make rules for the issues we are going through, and it is very, very important to choose a candidate, a representative whom you believe will. And I have voted for the candidate whom I believe, and to the manifesto they have brought in, and for the change, because in today's world, in the last decade, the hatred what we are seeing, the divisive politics what we are seeing, I think we need the change, and I voted for the change. गजा की पट्टी में इसराइली हमलों के पैदा करदा मसाइब व आलम में गर्दन तोड़ बुखार और हेपेटाइटिस C का भी इजाफा हो गया। फलस्तीन वज़ारत सेहत ने जारी करदा तहरीर बयान में कहा है कि इसराइली हमलों की वजह से बेघर फलस्तीनी निकासी आब के निज़ाम की अदम मौजूदगी और पीने के साफ पानी की किल्लत के बाइस सेहत के मसाइल का सामना कर रहे हैं। बयान के मुताबिक बेघर फलस्तीनियों में गर्दन तोड़ बुखार और इरखान की तशख़ीस हुई है। गलियों और ज़ख़ैमों में बहुत सी मुतअद्दी बीमारियां फैली हुई हैं। इस सूरत हाल ने ख़ास तौर पर बच्चों के लिए सेहत के गंभीर मसाइल के ख़तरे में इजाफ़ा कर दिया है। वज़ारत सेहत ने मुतल्लिक़ा बैनुल-अक़वामी और इंसानी इदारों को किसी मुमकिन तबाही की तरफ से मुतनबा किया और फौरी तौर पर ज़रूरी मुदाखलत की अपील की। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే.
నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.